الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو کل حشر میں وہ نعمتیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، کوشچن کریں گے، اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يسأل عنه يوم القیامہ یعنی العبد من النعیم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں پہلا سوال یہ ہوگا، اسے کہا جائے گا کیا ہم نے تجھے جسمانی صحت نہیں دی تھی؟ پہلا سوال آپ کے ہیلتھ کے بارے میں ہوگا۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ہیلتھ ایشوز الگ الگ ہیں، ہر شخص پریشان ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں بالکل فٹ ہیں۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے، عافیت۔ اگر اللہ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد۔ اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ بندے سے یہ فرمائیں گے، ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھنڈا پانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ روایت جامع الترمذی کی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو دیکھا کہ اسی وقت ابو بکر بھی نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اخرجاکما، ایسے وقت میں آپ دونوں کیسے نکلے؟ دوپہر ہے، دھوپ ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھوک نے نکالا ہے، بھوک لگ رہی، گھر میں کچھ نہیں، ہم لوگ نکلے ہیں۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہم لوگ پیٹ بھر کر کھائے، مدینہ آنے کے بعد 7 ایئرز تک بھی صحابہ کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ خیبر فتح ہو گیا تو کہا کہ اب ہم کو کھجور کھانے کو ملے 7 سال کے بعد۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 5-6 سال تک بھی پیٹ بھر کھانا نبی رحمت کو نصیب نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس چیز نے تم کو گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی نکالا ہے۔ مدینہ کے باہر مضافات میں کھجور کے باغیچے میں گئے، جو انصاری کا باغیچہ تھا، اس میں ان کی محترمہ تھی، تینوں پہنچے، کہا این ذہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے بغیر کہا کہ تمہارے وہ کہاں گئے، شوہر کہاں گئے؟ تو بولا کہ استعذب لنا الماء، ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے باہر گئے۔ جب وہ آئے دیکھا کہ تینوں ہیں، ابو بکر، عمر، اللہ کے نبی، تو کہا کہ آج میرے سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا جس کے گھر میں اتنے معزز مہمان آئے۔ فوراً بٹھایا اور جاء بعذق من التمر، ایسے کھجور کا خوشہ لے کر آئے جس میں رطب بھی تھا، یعنی 3 قسم کے کھجور تھے، کچھ کچے، کچھ ادھ کچے، کچھ پکے، ایسے سارے کھجور لا کے رکھے۔ پھر چھری ہاتھ میں لیا اور بکری ذبح کرنے کے لیے گئے تو کہا کہ بحلو، دیکھو ایسا نہیں کرنا کہ دودھ دینے والی بکری کو ذبح کرنا۔ تو ساری نعمتیں لا کر رکھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التکاثر آیت نمبر 8 ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساتھ والوں نے پانی پی لیا، کھجور کھا لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن تم اس کے تعلق سے پوچھے جاؤ۔ یہ پانی جو ٹھنڈا جو دوپہر کے وقت اللہ نے پلایا،
یہ کھجور کھلایا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے جاؤ گے۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ نعمت کی قدر کریں، یہ نعمتیں، صحت، یہ ہمارے گھروں میں جو نعمتیں ہیں، ہر چیز کے تعلق سے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا، جو ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ نے ہم کو فراغی دی ہے، فارغ البالی دی ہے، یہ ساری چیزوں کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔